بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی پوری قوم کو مبارک ہو۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل آیا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً اس کامیابی میں عمران خان صاحب بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کی حکومت نے بھی کچھ کام کیا ہے۔ 6 مہینے تو اس حکومت کو بھی ہو گئے ہیں۔ ظاہرہ ہوا تو انہی کے دور میں ہے۔ ہماری وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا کھر موجود تھی۔ ہمارے حکمرانوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے والے ہیں، لیکن اس وقت تک اعلان نہیں کیا ہم نے بھی، کہ جب تک وہاں سے اعلان نہیں آ گیا۔ انڈر آبزرویشن رہیں گے ہم۔ پاکستان نے اب تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں فارن فنڈنگ میں، دہشت گردی کے روک تھام کے لیے اور دوسرے، اس میں اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کے لیے راستے کھلیں گے۔ پاکستان کے لیے بیرون ملک جو تجارت ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی۔ اس لحاظ سے پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر اٹھ رہی ہے، اس کے خلاف ریاستی قوتوں کو جو بھرپور اقدامات کرنے چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب ایک بات تو طے ہو گئی اب کہ ہم دنیا کی نگاہوں میں ہم پر نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں۔ ہم واچ ڈاگ جو دنیا کے ہیں وہ ہمارے پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کو وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ FATF کا جو رول تھا، اس میں بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی۔ اس کا طفیلی ملک بنگلہ دیش بھی اس میں ہمارے خلاف سرگرم عمل رہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے۔ ہم کامیاب ہیں، ہم نکل آئے ہیں، اور اس سے نکلنے سے ہمیں بڑے فوائد ملیں گے۔ 37 ملکوں کا یہ فیصلہ ہے، کوئی ایک ملک کا فیصلہ نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب سمیت پتہ نہیں کس ملک کا لوگوں کی نمائندگی موجود ہے۔ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں ہنا کھر کو بھی دیں گے آپ کہ وہ وہاں گئی تھی، انہوں نے وہاں پر پاکستان کا کیس لڑا۔ اب اس جو کوشش ہے پاکستان کے اندر، جو ملیٹنسی ہے، جو پاکستان کے اندر جو فارن فنڈنگ جو اس کے میں جو ہماری جو منی لانڈرنگ ہے، یہ چیزیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو قوانین ہم نے بنائے ہیں ان پہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بڑا فیصلہ ہوا ہے، اس کے ثمرات سمیٹنے کے لیے ہمیں قومی سطح پر پالیسی بنانی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی کہ جس کے بارے کہا یہ بنانا اسٹیٹ ہے، اس کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کے ثمرات بڑی دیر تک ہمیں ملیں گے۔ لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان کے اندر اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، پاکستان میں ڈالر جو اسحاق ڈار صاحب کی آمد کے بعد نیچے آنا شروع ہوا تھا، پھر اوپر جانا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے عوام کو تیل کی قیمتوں جو کم ہو رہی ہیں، اس کے ثمرات ملنے چاہیے، اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے۔ ابھی تک حالات ایسے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی حجیرن ہو گئی ہے، زندہ رہنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ آپ یقین جانیں کہ اب جب ہم چیزوں کی قیمتیں دریافت کرتے ہیں تو توبہ توبہ کرتا آدمی کی کیا حال ہو گیا ہے اس پاکستان میں چیزوں کی مہنگائی کی۔ جو کبھی
150-200 रुपए की चीज मिलती थी, वो कहता जी 600 650। अब कोई चीज नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। ये ताजर तबका ने भी लूट मार जो शुरू कर रखी है, इसको भी खत्म होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान दुनिया में एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पर तस्लीम हो गया, इस रेस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर मंजूर हो गया। पाकिस्तान को दुनिया तस्लीम करती है कि जो ये हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा भी करते हैं, उसे पूरा करने की सलाहियत भी मौजूद है, विल भी मौजूद है, और वो करके दिखाएंगे। यही वजह है कि आज हम, बहुत बड़ी खबर है, कम बड़ी खबर नहीं है। आज की तो बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान नायल हो गए। फिर बड़ी खबर ये थी कि जनाब जनरल बाजवा ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 हफ्तों के बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। मुबारक हो पूरे पाकिस्तान के अवाम को, मुबारक हो हुकूमत को भी, और मुबारक पिछली हुकूमत को भी हो कि जिन्होंने मिलजुल कर सब काम किया और उसका आज नतीजा मिला। शुक्रिया।